اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آپ کا آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، حجت الاسلام کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام اور عالم انسانیت، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ایام فاطمی جو ان قریب شروع ہونے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شہادت، مظلومانہ شہادت، جس کے سلسلے میں آغا سے گزارش کروں مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ہم سب مصاب ہو سکیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے آغا، آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں بی بی سلام اللہ علیہا کی شہادت کی۔ میں گزارش کروں گا مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی جانب سے بھی آپ کو اور چینل ون کی پوری ٹیم اور تمام مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ ایام فاطمیہ یا اول جسے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے، تقریباً 20 دن کا یہ عرصہ ہے۔ کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں جی۔ اور جیسا کہ اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر عمر زیادہ طولانی ہوگی اور سن زیادہ عریض و طویل ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی اور کامل گزرے گی، لیکن اگر ہم جناب صدیقہ طاہرہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سن، ایج، اٹس جسٹ اے نمبر۔ جی۔ اور آپ نے اتنی مختصر سی عمر میں ایک ایسا کردار تمام امت کے لیے، نہ فقط مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام امت کے لیے ایک ایسا کردار پیش کیا ہے جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے، بے شک، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے کہ وہ ایسی اسوہ حسنہ ہیں کہ جن کے بغیر شاید پیغمبر اسلام کی رسالت تمام تک رسالت جو ہے وہ مکمل، نہ فقط پیغمبر اسلام کی بلکہ تمام انبیاء کی، میں کہوں گا کہ تمام انبیاء کی شاید رسالت کہیں نہ کہیں اس میں نقص رہ جاتا اگر جناب فاطمہ کی ذات نہ ہوتی۔ بے شک جی۔ تو آپ کی ذات سے کم از کم یہ جو عرصہ ہے جس میں مجالسوں کا سلسلہ انشاءاللہ رہے گا ہی، تو اس ذات سے، ذات مبارک سے ہمیں چاہیے کہ ہم درس لیں اور اپنی زندگی کو فاطمی بنائیں۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا اپنی جانب سے بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ عوام میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے آپ کی طبیعت کو لے کے کافی پریشان تھے، نگراں تھے۔ ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ کے سامنے جو ہے دوبارہ، کیونکہ یہ شو جو ہے اور یہ جو پروگرام ہے اس کی جان جو ہے وہ آپ ہے، استغفر اللہ ربی، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اسی طریقے سے صحت و سلامتی عطا کرے تاکہ یہ سلسلہ جو آپ نے اتنے سالوں سے شروع کر رکھا ہے، جاری کر رکھا ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کا آپ نے ذکر کر دیا ہے، میں آپ تمام علماء اکرام کا اور ٹرسٹیان چینل ون کا اور تمام ممبران چینل ون جو کیمرے کے پیچھے ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کے شکریہ کے بعد، اور اپنے زمانے کے امام کے شکریہ کے ساتھ، اور تمام ناظرین جن کے پاس نمبر تھا انہوں نے فون کیا، میسیجز بھیجے، اور مختلف مساجد اور امام بارگاہوں میں دعا کی میرے صحت کے لیے۔ مجھے احساس ہوا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت کی اگر کوئی کوشش کرے، جو کہ میں نہیں کہتا کہ میں نے جو ان کے سلسلہ ہے خدمت کا اس میں ایک قطرہ بھی میں نے سمندر میں شامل کیا ہو، اس کے باوجود یہ جو محبتیں آپ کی ملی ہیں اہل بیت کے صدقے میں تہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے تمام مراجع کرام، ہمارے تمام علماء حق اور آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بلا سے دنیاوی و اخروی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اسی کے ساتھ پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ میں نیر اقبال لکھنؤ مفتی گنج سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جاوید صاحب، مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے ملت کے اندر، بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں میں، کہ وہ اعتراض کرتے ہیں دوسرے مسلمانوں پر کہ وہ پیجامہ بہت اونچا پہنتے ہیں۔ جہاں تک میری نالج میں ہے یا میں نے مقررین اور ذاکرین کے منہ سے سنا بھی ہے کہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ شرع کہتی ہے کہ مردوں کے گٹے پیروں کے کھلے رہنا چاہیے، تو کیا یہ سچ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ذاکرین اور بہت سے مقررین امام حسین کی شہادت کے سلسلے مجلسوں پڑھتے ہیں جاتے ہیں تو اور اس کے اندر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ مستحب چیزوں کا ثواب زیادہ ہے اور واجب چیزوں کا ثواب کم ہے، جیسے کہ واجب نماز، واجب روزے، واجب حج۔ جو گٹے سے اونچا پیجامہ پہننے کے لیے مردوں کے لیے شریعت میں حکم ہے، کیا یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے یا صرف ایک مسلک کے لیے ہے؟ پہلے سوال میں جو انہوں نے تعبیر خود استعمال کی کہ بہت اونچا پہنتے ہیں، جی، جو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے پیر کے جو ٹخنے ہوتے ہیں وہ نماز کے وقت وہ کھلے ہونے چاہیے۔ تو اگر اتنا اونچا پیجامہ پہنتا ہے تو اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو ایسا اس طریقے سے پہننا چاہیے، لیکن بعض مسالک میں جو ہے اس کی جو اونچان ہو زیادہ 3/4 ہو جاتی ہے، جی بڑھ گئی ہے، تو اعتراض جو ہے وہ خدا نخواستہ اصل مسئلے پہ نہیں ہے، اعتراض اس کی مقدار پر ہے۔ دوسرا سوال ان کا جو ہے وہ کچھ ذاکرین جو ہے وہ مستحبات کو جو ہے واجبات سے بڑھا دیتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ان کا ہے، تو اگر آپ روایات میں دیکھیں گے کسی چیز کو جب اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے تو ایسا نہیں کہ ذاکر بڑھاتا ہے، خود امام معصوم سے جو احادیث بیان ہوئی ہیں، مثلا زیارت امام حسین کے سلسلے میں کہ ہر قدم پہ جو ہے ایک حج ہے، ایک عمرے کا ثواب ہے، پھر کسی میں ہے کہ 70 عمرے، کہیں تک 1000 عمرے حج تک کا ذکر ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ حج کو چھوڑ دیے، واجب بہرحال واجب ہے، مستحب بہرحال مستحب ہے۔ ثواب کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ اگر آپ نے مثلاً آپ نے MBA کر رکھا ہے لیکن اگر آپ یہ کورس کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا رہے گا اور یہ بہت مفید ہو جائے گا اور آپ کی جاب اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی، تو یہ کہا جائے کہ نہیں یہی کر لیا جائے، MBA چھوڑ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس کے واجب کے ساتھ اگر یہ کیا جائے تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جی، ہمیں لنکا سے بات کر رہے ہیں، ہمارے فرزند کے واسطے تھوڑا انہوں شراب پیتی ہوں، اس کے واسطے دعا کرنے کے واسطے جو وہ دوپہر میں آپ بولے نا وہ لکھ کو بارش کے پانی میں پلانا بول کو، وہ کون سا بولے تو لکھ کو یہ کریے بول کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ حافظ۔ یوٹیوب پہ ہمارے سارے پروگرام جو مسائل زندگی کے موجود ہیں، آپ اس ایپیسوڈ پہ چلے جائیے، انشاءاللہ کون عالم تھے اس وقت کیا جواب دیا تھا انہوں نے، اس وقت ہمارے پاس وہ جواب نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ فوائد القرآن ایک پروگرام ہمارا ہے، اس پہ بھی موجود ہے، یہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اس پہ بھی ملاحظہ فرما سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں وقار بول رہا ہوں لکھنؤ سے، UP سے۔ میں جناب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب میں جب سوؤں رات میں بیٹھ کے تو کس طرف مطلب پیر کر کے سوؤں، قبلے کی طرف سوؤں یا مطلب کدھر سوؤں؟ اور میری بیوی ہم سے ایسی بہت ہے، بہت تمیز ہے، اس کو تھوڑا سا وہ کرے۔ ہمارے لکھنؤ سے ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ سوتے وقت ہمارے چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، قدم پیر کس طرف ہونے چاہیے؟ سوتے وقت مستحب یہ ہے کہ اس انداز سے سوئیں کہ آپ کے داہنی طرف قبلہ ہو، تاکہ اگر جب داہنی کروٹ لیں تو آپ روب قبلہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حالت احتضار میں پیر جو ہے وہ روب قبلہ ہونا چاہیے، لیکن عام حالات میں بہتر یہ ہے کہ داہنی جانب اس کے قبلہ، جس طریقے سے قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے، یہ طریقہ جو ہے وہ استحباب میں آتا ہے کہ ایسے شب میں سونا چاہیے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا روم کی سیٹنگ اس طریقے سے ہے، آپ کیسے سوتے ہیں وہ، لیکن پھر بھی یہ طریقہ بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے سوئے۔ دوسرا سوال ان کا یہ پریشان ہے، ان کی بیوی بہت لڑتی ہیں ان سے۔ دیکھیے، کبھی بھی اگر گھر میں کوئی
فیملی پرابلمز ہوتی ہے جہاں پر بھی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جی آپ اس وجہ کو ختم کر دیجئے، جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ہم گلزار حسین انڈال سعود بازار سے بول رہے ہیں، ویسٹ بنگال. میرا سوال یہ ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری جو مرزا کالوٹی کے ہوتے ہیں، دار سید مرزا، تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مرزا ہیں. امام حسین کے شہادت کے بعد غیر شیعہ جو ہوتا ہے، جو کنورٹ ہوتا ہے، وہی شیعہ مرزا کہلاتا ہے. یہ امام سے شہید ہونے سے پہلے سے ہی مرزا شیعہ ہے. یہ سوال ہے ہمارا. میں پہلے بھی بہت بار کیا ہوں، جواب نہیں مل پایا. خدا حافظ، السلام علیکم. مرزا کب جی. سے شروع ہوئے؟ کیا مرزا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں یا بعد میں وجود میں آئے ہیں؟ میں نے بھی آج پہلی مرتبہ سنا ہے کہ جناب ابراہیم سے بھی کوئی تعلق مرزا کا ہے. شاید کچھ کنفیوژن ہے جی جس کی وجہ سے شاید ان کے ذہن میں مرزا افراد جو آج ہمارے درمیان میں جو پائے جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کی والدہ جو ہیں وہ سادات ہوتی ہیں اور والد جو ہے وہ غیر سادات ہیں. ایسے جو افراد ہیں، ایسے جو بچے ہوتے ہیں، ایسے گھرانے سے جو تعلق ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ مرزا کہا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں ویسٹ بنگال انڈال سعود بازار سے گلزار حسین. میرا یہ سوال ہے کہ کسی بھی معصومین کی ولادت کے تاریخ کے دن ہم کھڑی مسور کی دال، چھلکا والی کالی دال جو ہوتی ہے، وہ یہ چنے کا دال بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی خواتین سے میں نے سنا ہے کہ یہ غم کا علامت رکھتا ہے، جو محرم میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور مردے کے ہی کوئی سخت کام ہے، 10واں یا 20واں، اس میں چنے کا دال کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ معصومین کی ولادت میں نہیں بنانا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ غلط؟ بتائیں. خدا حافظ، السلام علیکم. ہر علاقے کے مختلف رسومات ہیں، جی اور جی بسا رسومات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو شریعت پہ غالب آ جاتی ہیں. جی جی اللہ نے جو چیز حلال قرار دی ہے وہ ہر حال میں حلال ہے. بے شک. اب یہ مسور جو ہے، ثابت مسور، جس کو ملکہ مسور اور بھی مختلف نام ہے، جو ثابت مسور ہوتی ہے، یا چنے کی دال، یہ پہلی بار سن رہا ہوں میں جی جی. کہ یہ معصومین کی ولادت کے دن پکانا خواتین کہتی صحیح نہیں ہے. کل شیء لک طاہر اور کل شیء لک بے شک حلال. جی. تو جب ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک و پاکیزہ ہے، تو اس میں جو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جی کہ یہ ہم خوشی کے موقع پہ بناتے ہیں، یہ جو ہے فاتحے میں بناتے ہیں، یہ جو ہے شہادت کے موقع بناتے ہیں، تو یہ تقسیم جو ہے اسلام کی نہیں ہے، یہ تقسیم مسلمان کی ہے. اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام کسی بھی چیز کو لیبل نہیں کرتا ہے. جی. اسلامی لباس یہ ہے، غیر اسلامی یہ ہے، اسلامی کھانا یہ ہے. نہیں، اسلام نے کہا لباس باحیا ہونا چاہیے، کھانا پاک و پاکیزہ و طاہر ہونا چاہیے، یہ اس کے معیارات ہیں. جی. اب اس میں اگر پاک و پاکیزہ طاہر ہے تو آپ کوئی بھی چیز کبھی بھی بنا کر کے کھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان کا بھی سوال سن لیتے ہیں. ہاں، میں بول رہا ہوں اڑیسہ چنڈی کول سے بول رہا ہوں، شیخ عبدالرحیم. ہاں، سوال یہ ہے کہ جنت سے 3 پتھر آیا ہوا تھا. ایک پتھر حجر اسود، دوسرا پتھر خانہ کعبہ کے تعمیر میں لگائی گیا، تیسرا پتھر کون سے کام میں کہاں لگائی گئی؟ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ بقول ان کے کہیں جی. سے انہوں نے سن لیا کہ 3 پتھر جنت سے آئے تھے، ایک جی. حجر اسود، ایک جو ہے وہ تعمیر کعبہ، تیسرا پتھر کہاں گیا؟ جو اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو جو پتھروں کا ذکر ملتا ہے تو صرف ایک پتھر جو آسمانی کہا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ میں جو نصب ہے حجر اسود کے بارے میں. اس کی مختلف روایات ہیں. پہلے جو ائمہ طاہرین سے منسوب ہیں اس میں کہا گیا کہ یہ سفید تھا، بعد میں یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، اس لیے اب اسے حجر اسود کہا جانے لگا. تو ایک پتھر یہ ہے. دوسرا پتھر وہ پتھر کہ جسے آج کے زمانے میں اگر آپ خانہ خدا کے طواف میں جائیں تو مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے جی. جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنا رکھی اور وہ دھیرے دھیرے وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آسمانی پتھر ہے.
لیکن تیسرے پتھر کی روایت جو آپ بتا رہے ہیں کہ خود خانہ خدا میں لگا دیا گیا ہے، تو میں نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں شہر منگلہ سے ثنا زہرا بات کر رہی ہوں۔ جناب جاوید انکل اور مولانا صاحب کو میرا سلام قبول کیجیے۔ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کی جانب سے بہت بہت دعائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب کلثوم کے بارے میں بہت سے مولانا یہ پڑھتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور کچھ بیان کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہے، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے۔ اولاد کا نہ ہونا عورت کے لیے باعث عیب ہے، اور اللہ نے تو محمد اور آل محمد کی شان میں آیت تطہیر اور سورہ کوثر نازل کیا۔ آیت تطہیر میں اللہ نے انہیں ہر رچ اور عیب سے دور رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور سورہ کوثر میں کثیر اولاد کا ذکر کیا ہے۔ آپ اس معاملے کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمیں کتابوں اور روایتوں میں یہ بھی ملا ہے کہ ان کی اولاد کربلا میں بھی تھی، بتانے کی مہربانی کریں۔ فقط سلام، خدا حافظ۔ پتہ نہیں یہ خرافات ذہن میں کہاں سے آ گئی کہ جس خاتون کی اولاد نہیں ہوتی ہے، جی میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، جی شہزادی حضرت جناب ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، ہماری جان قربان ہو جائیں بی بی پہ، جی جی ان کی یہاں اولاد نہیں تھی۔ عام طور سے یہ روایات جی ہمارے جی یہاں بالکل موجود ہیں، جی۔ لیکن انہوں نے کچھ اور سنا ہے۔ عام طور پر جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اولاد کا نہ ہونا یہ کوئی نقص نہیں ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے جو انہوں نے آیت تطہیر کا ذکر کیا، تو آیت تطہیر کے مصادیق میں سے صرف 14 معصومین ہیں، جی، اور ان کے یہاں الحمدللہ سب کے یہاں فرزندان تھے، سب کے یہاں جو ہے وہ بچے تھے۔ خاص طور سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ سلام اللہ علیہ، علیہ، وہ جی، آیت سورہ کوثر کی مصداق حقیقی وہی ہیں، جی، اور بے ان شک، کے الحمدللہ دنیا بھر میں تمام سادات سادات کرام ہیں، جتنے بھی ہیں سب آپ ہی کے جی، نسل سے ہیں۔ تو یہ جو ایک کنکلوژن ہے کہ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی آج کے زمانے اگر جو یہ معیار بتایا جائے کہ جو بھی سادات ہے، تو پھر آج کے زمانے میں نہ جانے کتنے سادات ہیں جن کے یہاں شادی نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی جتنی بیٹیاں تھیں کسی کی شادی نہیں ہوئی، جی، تو یہ کہا جائے کہ یہ نقص ہے، نعوذ باللہ، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو نقص کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو ان کو ہر طریقے کی برائیوں سے، ہر طریقے کے نقص سے پاک رکھا گیا، وہ صرف اور صرف 14 معصومین کے لیے ہے۔ آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ہی اللہ پور سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک دکان تھا، وہ ذرا بند ہوئے، وہ ذرا ہمارے خط یہ دعا کون سی اچھی بالکل وہ تو دکان ہمارا بند ہے، ہم بہت تکلیف میں ہیں ہمیں۔ اللہ ہر مومن کی معاشی اور ہر طرح کی تکلیف دور فرمائے۔ ان کی دکان ہے، ہماری بہن فرما رہی ہے، دکان بند ہے، کوئی دعا فرما دیجیے تاکہ ان کا آذوقہ جی، فراہم ہو سکے اس دکان سے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بہت سارے مومنین واقعاً جیسا کہ آپ نے بھی دعا کی کہ بہت سارے مومنین اس پینڈیمک کے دور میں پریشان ہیں، اور ان کا بزنس کسی کے معاشی حالات سب کے خراب چل رہے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان مغربین کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کو جو ہے اپنے جسے کہا جائے کہ اپنا شعار بنا لے، اپنا ایک عادت بنا لے، تو اللہ جو ہے وہ اس کی رزق میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بہترین ایک عمل ہے جو انسان اگر اپنا لے تو اس کے گھر میں کبھی رزق کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بے شک، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں شہر منڈلا سے بول رہا ہوں۔ جناب جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو سید ضمیر احمد ماسٹر کا سلام قبول ہو۔ مسائل زندگی کی مقبولیت بہت بہت مبارک ہو۔ سبھی لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ میری عمر 83 سال کی ہے اور میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ میں کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ مسجد میں ڈیسک اور کرسی ہے، جس میں بینچ میں بیٹھ کر سامنے ڈیسک میں سجدگاہ رکھ کر سجدہ کر کے نماز ادا کرتا ہوں۔ لیکن مسجد میں پیش امام کے علاوہ کم ہی لوگ آتے ہیں، جس سے ڈیسک اور بینچ اٹھا کر پیش امام کے پیچھے رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں پیش امام کے پیچھے پہلی صف میں
कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। ऐसे मौके पर मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपने सामने बाएं हाथ की हथेली को रखता हूँ और उसके बाद दाएं हाथ को उल्टा रखकर दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में सजदा करता हूँ। मेरे इस तरह से सजदा करना दुरुस्त है या नहीं, और मेरी नमाज की कबूलियत के लिए क्या हुक्म है? पहले तो हम आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं कि 83 साल की उम्र में आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपकी और हमारी सबकी नमाज कबूल फरमाए। इनका सवाल जो है आपने पूरा सुना। ये हथेली पे सजदा करते हैं तो कहाँ तक सही है? उन्होंने कहा कि बाएं हाथ की हथेली रखता हूँ और दाहिने हाथ के पीछे जी सजदा करता हूँ। एक मसला जो काफ़ी राइज है हमारे दरमियान में और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जी, वो ये है कि अगर कहीं सजदगाह नहीं मिला जी, या एक तो हमारे यहाँ के मोमिनीन जो है उनको हर जगह डर बहुत लगता है कि अगर मैं सजदे पे सजदगाह करूँगा तो न जाने सजदगाह पे सजदा करूँगा तो न जाने क्या हो जाएगा, या कुछ रख के सजदा करूँगा तो पता नहीं क्या कौन सी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए मैं अपने हाथ के पीछे सजदा करता हूँ। तमाम मराजे, तमाम उलमा जितने भी हैं, सब का मुत्तफ़िक़ुन अलैह मसला बयान है कि अगर वक्त तंग है, मसलन आपने नमाज पढ़ना शुरू किया घर पे कोई मुश्किल नहीं है, आपने नमाज पढ़ना शुरू किया, कोई बच्चा आया और आपको सजदगाह लेकर के फरार हो गया जी, अब ये जो चला गया तो अब क्या किया जाए? नमाज कंटिन्यू करें? सजदा किस पे करें? जेब में कागज़ नहीं है, आसपास में कोई टिश्यू नहीं है, या कोई दरख्त नहीं दिख रहा है कि जिसके पत्ते पे कर लें, या कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है कि जिस पर सजदा सही हो, तो सबसे आसान तरीका ये मिलता है लोगों को कि हाथ के पीछे सजदा कर लेते हैं। जी, हाथ के पीछे सजदा सिर्फ और सिर्फ तब जायज़ है कि जो मैंने जितनी शर्तें बयान की ये तमाम शर्तें हों, साथ ही साथ इंसान के पास तंगी वक्त हो जी, यानी उसका वक्त ख़त्म हो रहा है और अगर वो सजदगाह ढूंढने चला गया तो उसकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी। उस वक्त उसमें भी सजदा जिस पे जायज़ है, मसलन पत्थर न मिल रहा हो, कागज़ न मिल रहा हो, टिशू न मिल रहा हो, पत्ता न मिल रहा हो, यहाँ तक कि प्योर कॉटन के कपड़े को भी हाथ के ऊपर तरजीह दी गई है। अगर आपके ऊपर कॉटन का कोई कपड़ा आपने पहना हुआ है, उस पे अगर आप सजदा न कर पा रहे हो, उस सूरत में तंगी वक्त सबसे अहम चीज़ है जी। अगर तंगी वक्त नहीं है तो फिर जायज़ नहीं है, आपको नमाज को तोड़ना होगा और उसके बाद शुरू से नमाज पढ़नी होगी। हाथ के पीछे किसी भी सूरत पे नमाज जायज़ नहीं है, सिर्फ एक शर्त पे कि ये तमाम चीज़ें ना हो और वक्त बिल्कुल ये हो कि अगर हम नमाज तोड़ देंगे तो नमाज अदा बर वक्त नहीं हो सकती, तो आप हाथ के पीछे सजदा कर सकते हैं। जान का खतरा, माल का खतरा, ये सब जो है वो दूसरी चीज़ें हैं, सानवी चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर जहाँ पर मराजे किराम इजाज़त देते हैं कि आप फर्श के ऊपर यानी कारपेट के ऊपर, कालीन के ऊपर सजदा कर सकते हैं, वो है मस्जिद नबी में जन्नत, जो रियाजुल जन्ना जिसे कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक कारपेट बिछी होती है और वहाँ पर जो है 5 मिनट का टाइम मिलता है सबको नमाज अदा करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सजदेगाह जो है उनके सामने आप नहीं रख सकते, तो वहाँ पर इस्तिस्नाई तौर पर, एक्सेप्शनल तौर पर परमिशन दी गई। मजबूरी है वहाँ, मजबूरी है कि आप या तो नहीं पढ़ेंगे जी, इस सादत से महरूम रह जाएंगे, या आपको जो है इस्तिस्नाई तौर पर वहाँ पर परमिशन दी गई है कि आप कारपेट पे सजदा कर सकते हैं। अक्सर जो लोग जाते हैं उम्रा करने, उनको मैंने देखा है कि वो डर के मारे, अरे डरना क्या है भाई जी, कोई डर की बात नहीं, कोई आपको पकड़ के नहीं लिए चला जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह खाली है मस्जिद नबी में भी जहाँ पर कारपेट नहीं है, वहाँ पर आप आराम से जमीन पे सजदा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल शहर इटावा, और मेरा सवाल ये है, शिया और सुन्नी एक क्यों नहीं होते, और दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते, और सुन्नी शिया उलमा को ये क्यों नहीं कहते कि शिया उलमा ये जो बैठे हुए हैं हजरत ये भी हमारे हैं, और शिया सुन्नी उलमा उसके बारे में ये क्यों नहीं कहती कि ये हमारे हैं। आखिरकार इस्लाम तो एक ही है, तो एक इस्लाम के अलग अलग ये सब क्यों है? शिया सुन्नी मुख्तसर कर दूं, शिया सुन्नी एक क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल अच्छी बात है ये।
سب سے ایک یہاں پر دو پہلو ہے. ایک بھائی نے اعتراض کیا کہ دونوں ایک کیوں نہیں ہو جاتے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ خود برادران اسلام میں اہل سنت میں بھی 4 فرقے ہیں، تو یہ چاروں ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی فقہی اعتبار سے یہ الگ الگ حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. اسی اعتبار سے 5ویں فقہ جو ہے وہ فقہ صادق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. تو ہم فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو یہ یہاں پر ایک جو تقسیم ہے یہ ایک نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو جس کا ماننے والا ہے وہ اسی کو ہی فالو کرے گا. دوسری بات یہ کہ ہم کسی کو اہل سنت کو اپنا کیوں نہیں کہتے، وہ ہمیں اپنا کیوں نہیں کہتے. شاید برادر کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ ہمارے تمام مراجع کرام بزرگان، اگر میں نام لوں جیسے آغا سیستانی کا، آغا خامنئی کا، آغا سیستانی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ ہماری جان ہے اہل سنت کو. اور شاید اس طریقے کا بیان اہل سنت میں جو ہے کسی نے شیعوں کے لیے، کسی شیعہ کے لیے نہ دیا ہوگا. تو یہ شاید بھائی کو انفارمیشن نہیں ہے، یا جو ہے ان کو کسی نے کچھ بتایا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ غلط راستے پر ہے، وہ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے. نہیں، ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اپنے ہیں. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم آپ کو سمجھتے ہیں. آج تک کسی شیعہ عالم نے، آپ کا قطع کلام ہو رہا ہے، کسی شیعہ عالم نے آج تک فتویٰ نہیں دیا کہ غیر شیعہ مسلمان کافر ہے، جبکہ ہم پر کفر کے ہر بار جو ہے فتوے جاری و ساری ہوتے رہتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام خشی عباس مقبول ہے، میں بریلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت آدمی مرتا ہے، اس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس وقت اس کو موت آتی ہے، تو جس لباس میں وہ تعین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہی لباس آتا ہے یا کچھ اور لباس مل جاتا ہے؟ یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ روح کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے. بھائی کا سوال بہرحال یہ ہے کہ جب انسان اور دم نکلتا ہے، روح نکلتی ہے، تو کس لباس میں نکلتی ہے؟ بھائی نے 2 چیزوں کو یہاں پر مکس کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا سوال بنا ہے، وإلا کوئی سوال تھا نہیں ہے. جہاں تک صرف روح کا مسئلہ ہے، روح جو ہے مجرد ہے، یعنی اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ وہ جسم سے نکلی ہے. تو اس کو کوئی لباس نہیں ہوتا، اس کو کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسرا سوال یہ تھا جس کو انہوں نے مرج کر دیا، کائنڈ آف مکس کر دیا، وہ یہ ہے کہ جو بعثا کا جو لفظ آتا ہے کہ اٹھائے جائیں گے، تو کس لباس میں اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ جو کفن مومن کو پہنایا جاتا ہے، مسلمان کو پہنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسی لباس میں، اسی کفن میں ہی جو ہے وہ قیامت کے دن محشور ہوگا. اور شہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر رائے خدا میں میدان جنگ میں شہید ہوا ہے تو اسی لباس میں دفن کیا جائے، تاکہ وہ اسی لباس کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھائے، اور وہ اپنے اس شہید والا لباس جس پہ خون کے قطرے ہوں، وہ اس پہ فخر و مباحت کر سکے. تو روح کو لباس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجرد ہے، اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے. لیکن جب اٹھایا جائے گا تو جو لباس ہم اس کو پہنائیں گے، جو کفن اس کو پہنائیں گے، اسی لباس میں اس کو اٹھایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام پپو ہے، بہار سے بول رہا ہوں. کیا یہ جو پہلے بندے مومن نے سوال کیا تھا کہ غزوی زمین ہو، وہ ایسے انسان جو امام بارہ کے مال وقت سامان بیچ رہا ہو، تو اس کے یہاں مجلس میں یا شادی میں جانا چاہے یا نہ جائے؟ جو غزوی زمین ہو جس کے پاس، یا وقف کی زمین بیچ کے جو مجلس و ماتم یا کوئی شرعی کام کرے، دینی کام کرے، اس کے یہاں جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اسلام کے جو قوانین ہیں وہ ہر ایک فرد کے لیے ہے. یعنی اگر ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ صرف اسی تک محدود ہے. مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، ایک آدمی خمس نہیں دیتا ہے، ایک آدمی مثلا کسی کا مال چھین لیتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو ذمہ داری ہے، وہ خود اس غاصب کے، یا جسے کہیے کہ جو بے نمازی ہے، صرف اس کے اوپر ہے. اس کا جو عذاب ہے، عذاب صرف اور صرف اس کے اوپر ہے. اب اگر ایسا بے نمازی آدمی مثلا ہم کو اگر اپنے گھر بلاتا ہے تو کیا ہم اس کے گھر جائیں یا نہیں جائیں؟ تو اگر ہم جاتے ہیں تو کیا ہم گنہگار ہیں؟ نہیں، ہم گنہگار نہیں ہیں. ہر آدمی کا حساب و کتاب اس کے ساتھ ہے، وہ اس سے مجھ سے مطلب نہیں ہے. ایک بات یہ ہو گیا حکم شرعی. اس کے اب دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاقیات کیا کہتا ہے اور روحانیت کیا کہتی ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ کوئی آدمی مال حرام سے اس کی روزی روٹی آ رہی ہے،
ٹھیک ہے وہ حرام کام وہ کر رہا ہے، عذاب اس کو ملے گا، لیکن کچھ چیزوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، ایسے پیسے سے مہیا کی گئی غذا کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں روحانی اعتبار سے انسان کے جسم پر پڑتا ہے. تو اگر وہ بلائے تو جا ضرور سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ ایسی کوئی چیز وہاں پر کھائیں پیے نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں انیس فاطمہ آندھرا پردیش سے. میرا سوال ہے کہ قرآن کے واجب سجدہ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور اگر سزا ہے تو کس طرح سے ادا کرے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بات کرنا کہ وہ سنے تو برا لگے. میرا سوال ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نابرداشت ہوتی ہیں اور کچھ نارمل ہوتی ہیں، جیسے فلاں مومن کو بیلی فیٹ زیادہ ہے، اور یہ ایگزامپل کہ فلاں مومن بیڑیے جیسا موٹا ہے، تو یہ دونوں غیبت ہیں. اور میرا تیسرا سوال ہے کہ اگر حرام موت کوئی مر جائے، ان کو ہم ایصال ثواب پہنچانا چاہیں تو کیا ان کو اس کا ثواب، اس کا فائدہ پہنچائے گا، فائدہ ہوگا؟ والسلام، خدا حافظ. قرآن کے واجب جو سجدے ہیں جی اس میں سجدہ کس طرح سے کیا جائے؟ واجب سجدہ اگر کہیں پر قرآن میں آ جاتا ہے، جو 4 آیتیں ہیں 4 سوروں میں، اگر یہ آ جاتی ہے تو اس پر جو ہے سجدہ وہاں پر کرنا واجب ہے. صرف اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ اس چیز پر کیا جا سکتا ہے جس پر نماز کی حالت میں سجدہ کرنا صحیح ہے. اس کے علاوہ نہ وضو کی شرط ہے، نہ قبلے کی شرط ہے، نہ لباس کے پاک ہونے کی شرط ہے. صرف اور صرف سجدگاہ کی شرط ہے کہ جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ چیز ہونی چاہیے جس پر آپ نماز کی حالت میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں. پہلا سوال. دوسرا سوال جو خواہر نے کیا وہ غیبت کے سلسلے میں. غیبت یہ کیا جو انہوں نے ڈیفینیشن بیان کی اس کو بس تھوڑا سا میں واضح کر دوں. ایک بات یہ ہے کہ ایسی بات جو کہ عوام الناس میں یعنی پبلک میں عام طور پر پتہ نہ ہو، کسی کی کوئی کمی ہو، کوئی خامی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس انداز سے کہ جس کی وہ خامی ہے اس کو برا لگے، اس چیز کو غیبت کہا جاتا ہے. صرف اس میں اب وہ جیسے آج کل تو بہت ساری انہوں نے بھی ایک قسم کا ذکر، باڈی شیمنگ کا ذکر کیا انہوں نے کہ کسی کی بیلی فیٹ زیادہ ہو تو یہ بھی اگر اس کو مناسب نہیں لگے. دیکھیے یہ سب ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں کہ کسی کی کمی کو جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک جگہ پر جو بات اچھا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کمی جو ہے وہ صاحب معاملے کے اندر ہو. اگر نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، تہمت ہے. یہ کمی ہے جس کو وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ عیاں ہو لیکن ہم نے عیاں کر دیا، اسے غیبت کہا جاتا ہے. صرف ایک جگہ پر اسلام نے اجازت دی ہے کہ اس چیز کو آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ ہے شادی کے مسئلے میں. اگر کسی لڑکے یا کسی لڑکی کے متعلق کہیں کوئی رشتہ آیا ہے اور مجھ سے آپ سے کوئی انکوائری کرے کہ بھائی فلاں لڑکا کیسا ہے یا فلاں لڑکی کیسی ہے، تو صرف ہم تعریف کے پل نہ باندھ دیں کہ ارے بہت اچھی ہے یہ وہ. اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، صرف اسلام نے یہاں پر اجازت دی ہے کہ آپ اس کی کمیوں کو بھی بیان کر دیں. یہ اب ڈیسیجن جو ہے وہ خود سامنے والے کے اوپر ہے، اور اس حد تک بیان کریں جس حد تک وہ کمی ہے. یہ بڑھائیں گھٹائیں نہیں. ہاں کہ یا تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ صرف ہم تعریف کرتے ہیں یا کبھی اس طرف گرتے ہیں تو صرف برائی کرتے ہیں اور پھر اس کو یہ اچھائی دکھائی نہیں دیتی. جتنا حق ہے واقع انصافاً کہ کل کو اگر کوئی لوٹ کیا کہ بھائی میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے یہ نہیں بتایا تو کہیں ارے میں غیبت نہیں ہے یہ. یہاں پر آپ کو جو صاف حق ہے اس کو بیان کرنا ہے. اگر کوئی سوسائڈ کر لے، حرام موت مر جائے، وہ آتم ہتیا کر لے، خودکشی کر لے، اس کے لیے کیا ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی حرام موت مر جائے تو اس کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. شاید وہ اس کو بھلے ہی وہ حرام موت مرا ہے اور اللہ کو بالکل بھی یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن شاید دیگر افراد سے زیادہ اس کو جو ہے وہ ایصال ثواب کی ضرورت ہے. تو اسلام نے اس دروازے کو، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم کریں، باقی وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس ایسے بندے کو کہ جس نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا، جس کو نعمت ملی تھی اس نے اس نعمت کو جسے کہا جائے کفران نعمت کی، وہ فیصلہ خود خدا کرے گا، لیکن ہم اپنی جانب سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.
اگلا سوال. वालेकुम, हम नवाबगंज से बोल रहे हैं. मौसम नाम है हमारा. हमें आपसे मौलाना साहब से एक सवाल करना है. शौहर घर में काम धंधा ना करता हो, बीवी बच्चे परेशान हूँ, अगर उससे बीवी लड़ रही है या कुछ कर रही है तो ये क्या गुनाह है? शौहर का फ़र्ज़ है अपनी बीवी और बच्चों का नाना नफ़ा खर्चा बर्दाश्त करना. अगर शौहर जानबूझ के काम ना कर रहा हो और बीवी तंगदस्ती के आलम में अगर झगड़ा करती है या पूछती है उससे, तो क्या यह गलत है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि शौहर की तो वाजिबात में से है कि उसको नफ़का प्रोवाइड करना ही करना है. जी. वो ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं. उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो कुछ ना कुछ करे. वो बात और है कि मुमकिन है कभी उसको कुछ मिले और कभी कुछ न मिले, लेकिन ये कि कुछ हो नहीं रहा है, हाथ पर हाथ धरे घर में बैठा रहे, तो ये कतअन वो हर लम्हा गुनहगार बन रहा है, क्योंकि एक चीज़ जो उसके ऊपर वाजिब है वो उससे मुँह फेरे हुए है. तो कतअन वो गुनहगार है ऐसा आदमी. बहुत बहुत शुक्रिया. इनका क्या सवाल है? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Nargis. I'm calling from Andhra Pradesh. I have a doubt regarding a cat. As usually, a cat comes to my home and we keep her a flesh and milk, everything, etc. for her hunger. But I have noticed that whenever we are reading any Ayatul Kursi or any Arabic ayat, on her face, it's just fleeing away, that is running away from me, my home, and it's after some time it's coming back to feed its stomach. But again, if we are reading the Ayatul Kursi and any Arabic ayat, it's again going away from the home. So let me know that I have searched through internet but I did not get any answer regarding this. But I have a hope that Channel Win could answer this question regarding this one. Please let me know what's happening between the cat and me, and what is the guide between the cat and the circumstance happening between the cat and the me. And please let me know that can I allow the cat into my home as it's doing like this, as it's restricting from Ayatul Kursi. Jazakallahu khairan. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی ایک بلی ہے جو اسٹرے کیٹ ہے, وہ آتی ہے اور اس کو فیڈ کرتی ہیں, دودھ وغیرہ دیتی ہیں. بقول ان کے آیت الکرسی یا قرآن کچھ آیت پڑھتے ہیں تو بھاگ جاتی ہے, پھر جب وہ ختم کرتی ہے پھر آ جاتی ہے, تو یہ کیا کریں؟ دیکھیے, اگر اسٹرے کیٹ ہے اور گھر کی پالتو بلی نہیں ہے تو اس کو ٹھیک ہے, اگر آپ فیڈ کر رہی تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ فیڈ کرا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ اپنے دور رکھیں اس کو تھوڑا, اور اپنے گھر سے جو ہے, کیونکہ بلیاں جو ہے وہ بذات ہی تو پالنا مکروہ نہیں ہے, لیکن اس میں بہت ساری کراہت کا مسئلہ ہے کہ لباس پہ اگر اس کا کوئی بال آ جاتا ہے تو نماز صحیح نہیں ہے. تو لیکن یہ جو انسیڈنٹ وہ بیان کر رہی ہیں, یہ ہو سکتا ہے اٹس جسٹ اے کوئنسیڈنٹ کہ وہ ان کو ایسا لگ رہا ہو, ادروائز ایسا کوئی خاص کوئی کنیکشن نہیں ہے ان دونوں میں کہ یہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کچھ بیان کرنا چاہتی کہ کچھ سپر نیچرل, کچھ اوپر کا معاملہ ہے. تو ایسا کچھ اوپر نیچے کا کوئی معاملہ نہیں, اس سے کوئی انسیڈنس ہے. جی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خرم بلگرامی ہے. ہم انڈیا سے شارجہ 15 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں, لیکن شارجہ میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں 5-6 دن کے بعد پلان بنا کہ دبئی جانا ہے اور پھر واپس شام میں یہاں آنا ہے شارجہ میں. تو اس صورت میں جب ہم واپس آئیں گے تو 7 دن 8 دن سے بھی کم میرے پاس بچے گا. تو اس دوران کیا میری نماز یہاں قصر ہوگی یا پوری ہوگی؟ شارجہ سے دبئی اگر ٹریول کر رہے ہیں, شارجہ میں قیام ہے اور دبئی جا رہے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں 2-4 دن میں, تو کیا ان کی نماز قصر ہے؟ دیکھیے, اگر یہ عام شہر کا ذکر کیا جائے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو وہاں پر نماز قصر ہے. لیکن جو مثال انہوں نے پیش کی شارجہ اور دبئی والی, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں بمبئی آتا ہوں, تھانے سے ممبئی شہر آنا. کیونکہ شارجہ اور دبئی یہ بھلے ہی 2 الگ الگ شہر ہیں, لیکن اگر کوئی اننون آدمی ہو, اس کو نہ پتہ ہو کہ شہر ختم کہاں پہ ہو رہا ہے, شروع کہاں پہ ہو رہا ہے, تو وہ بتا بھی نہیں سکتا ہے. یہ اس کا حکم جو ہے وہ بڑے شہروں کا حکم میں آتا ہے کہ جہاں پر اس مسافرت کو, جیسے شارجہ اور دبئی کی جو مسافرت ہے, اسے مسافرت کہا ہی نہیں جاتا.
اسے کہا جاتا ہے ایک گھر سے ایک محلے سے دوسرے محلے چلے جانا. لہٰذا ان کی جو نماز ہے وہ جب تک یہ وہاں پر شارجہ اور دبئی میں جب تک ہیں تب تک ان کی نماز یہ پوری رہے گی. لیکن اگر ان کیس یہ الائن چلے گئے یا یہ ابو ظبی چلے گئے تو وہاں پر جانے کے لیے پھر اس کے بعد ان کی نماز قصر ہو جائے گی. اسی طریقے سے جیسے بامبے میں لوگ رہتے ہیں جی، اور یا باہر سے کوئی بمبئی آتا ہے سفر کرنے کے لیے، سفر کر کے آتا ہے اور یہاں پر عمرہ چلا گیا یا ادھر ٹاؤن میں آ گیا پھر یا میرا روڈ چلا گیا، تو یہ کسی آدمی کو یہ نہیں لگتا یہ سفر کر رہا ہے. یہ ایک شہر کا ایک محلہ ہو گیا. جی، وہ الگ الگ شہر ہوا کرتا تھا پہلے، ممکن ہے کہ آج سے 50 سال پہلے مسافرت میں حساب ہوتا ہو، جی، لیکن آج کے زمانے میں ایک ہی شہر ہے. جی، وہ جسے کہا جائے جو جیوگرافکلی خالی وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، اس لیے ایک شہر شارجہ اور دبئی کا جو بارڈر ہے ملا ہوا ہے، بالکل صرف ایک سالک ہے بیچ میں جس میں بالکل. جی، بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. قبلہ میرے پاس کچھ سال پہلے نا چینل ون کی طرف سے ویڈیو ایک آئی تھی، اس میں نا ٹاپک تھا ایک غیر سید کی سید زادی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں وہ گفتگو ہو رہی تھی اس ویڈیو میں، تو وہ ویڈیو میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے، تو پلیز وہ نا مجھے سینڈ کر دیں. اس ٹاپک پہ اور بھی کوئی ہے آپ کے پاس ویڈیوز تو مجھے پلیز سینڈ کر دیں. جزاک اللہ. جی، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اس پہ آپ چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کو کلپس مل جائیں گی، ویڈیوز مل جائیں گی. اور یہاں بہت سے مسائل زندگی کے ایپیسوڈ میں اس سلسلے میں علماء کے بیانات ہیں، آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، انشاءاللہ آپ کو جوابات مل جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جی، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. یہ بتائیے کہ جیسے ہم کو یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ دینی کہ کیا اگر شوہر نے کبھی زوجہ اور بچوں کے حقوق نہیں ادا کیے، ان کو یعنی ان کو کما کے نہیں دیا اور ان کو پیسے نہیں دیے اور بچوں کے جو فرائض باپ کے ہوتے ہیں وہ نہیں نبھائے، اور زوجہ خود کما کے محنت مزدوری کر کے اس نے بچے پالے اور 20-22 سال گزر گئے اسی طرح سے، تو کیا شوہر جو ہے بالکل نکما بیکار بیٹھا ہے، تو کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ مطلب اس کو کھانا اگر زوجہ نہ دے تو وہ شرعی طور سے کوئی گنہگار تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ شوہر نے یہ طے کر لیا کہ وہ کمائے گا نہیں. تو اس موقع پہ کیا کیا جائے کہ وہ محنت مزدوری کر کے بچے پال رہی ہے اور شوہر جو ہے وہ کچھ کر نہیں رہا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر زوجہ کہیں نوکری لگاتی بھی ہے تو وہ نہیں کرتا ہے. تو ان حالات میں کیا زوجہ کا اگر کھانا نہیں دے رہی اپنے شوہر کو کہ بھائی کما کے لاؤ تو ہم کھانا دیں گے، ہم اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، تمہارے کہاں تک ذمہ دار ہیں، 22 سال اس زوجہ نے پورا گھر گھسیٹا اپنا، تو کیا وہ شرعی طور سے اور اللہ رسول کے یہاں گنہگار ہوگی؟ اس مسئلے کا حل بتا دیں. یہ میری ایک دوست کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم آپ کو میسج کریں. پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے، اس کو پریسائز کیجئے، اس کو کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور دوسروں کا وقت ہم جو ہے وہ اس کی قربانی نہ دے پائیں. ایک بات یہ محترمہ فرما رہی کہ شوہر اگر ناکارہ ہو، 22 سال سے جو ہے وہ خاتون مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال رہی ہوں، تو کیا اس شوہر کو نفقہ دینا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیا صحیح ہے؟ دیکھیے برعکس ہونا چاہیے اس کا، اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے کہ شوہر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے، نہ یہ کہ یہ نوبت آ جائے کہ بیوی کو اپنے شوہر کا خیال رکھنا پڑے. ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک اخلاقی مسئلہ. شرعی طور پر ذمہ داری اس کام کی شوہر کی ہے کہ وہ گھر کا خیال رکھے اور نان و نفقے کا انتظام شوہر کرے. دوسرا مسئلہ جو ہے جو ہماری بہن نے یہاں پر ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اب چونکہ وہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم ان کا نان و نفقہ بند کر سکتے ہیں؟ اگر آپ قانونی اعتبار سے دیکھیے تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو فراہم کریں، لیکن قانون کے علاوہ اخلاقیات بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک فرد ہے، ہمارے لیے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو دوسرے اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک بندے مومن کے عنوان سے ہی صحیح، لیکن بہرحال جو اگر آپ سے ممکن ہے تو آپ ان کو بہرحال کچھ بھی دیجئے تاکہ واجب نہیں آپ پہ، واجب نہیں ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے بہرحال کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں علماء حق کی، حجت الاسلام کی، سلام علیکم۔ سوال ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دربار خلافت میں کیا باغ فدق کا دعویٰ پیش کیا؟ کون کون سی دلیلیں تھیں اور گواہی میں کن کن حضرات کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ مختصراً آپ ارشاد فرمائیے جو ہمارے بھائی کا ناگپور سے سوال ہے۔ جس سوال میں تو بہت ساری دلیلوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بس میں اجمالی طور پہ دو ایک باتیں کہہ دیتا ہوں، باقی کتابیں موجود ہیں اور ایام فاطمہ شروع ہونے والا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ کے محلے میں، علاقے میں اگر کوئی عالم آتا ہے تو اس سے تاریخ اور سوانح حیات جناب فاطمہ کو ذکر کرنے کے لیے ضرور تاکید کریں، کہ تاکہ کچھ پتہ چلے کہ آپ کی حیات طیبہ میں کیا کیا مراحل تھے، کیسے کیسے گزری ہے۔ اجمالی طور پر جی بالکل جناب فاطمہ نے دعویٰ پیش کیا اپنی طرف سے کہ باغ فدق میرا ہے۔ اس کے اوپر کافی ساری بحثیں بھی ہوئی ہیں، کتابوں میں وہ درج ہے۔ فدق فی التاریخ یا فدق تاریخ کی روشنی میں کتاب ہے شہید باقر الصدر کی، جس کا ترجمہ جو ہے جد علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے، اردو میں موجود ہے وہ کتاب۔ اگر آپ انگلش میں بھی سرچ کریں گے تو دوسری کتابیں مل جائے گی۔ اجمالی طور پر گواہ کے عنوان سے جو دو ذوات کا ذکر ملتا ہے، کہیں کہیں پہ تین لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ جناب فاطمہ نے حضرت امیر مولا کائنات کو گواہ کے عنوان سے پیش کیا، جناب ام ایمن کو پیش کیا، اور ایک جگہ پر میں نے جناب ابن عباس کا بھی ذکر دیکھا کہ وہ بھی گواہ کے عنوان سے وہاں پر حاضر ہوئے، لیکن کسی کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ اور بھی بہت سارے ادعا تھے کہ یہ جو ہے ہدیہ تھا، تو ہدیہ پہ پوچھا گیا کہ مثلا گواہ پیش کریے، تو شریعت ہدیے پہ گواہ نہیں مانگتی ہے کہ اگر کسی کو میں گفٹ دوں، مثلا آپ مجھے کوئی گفٹ دیں، اس کے بعد پھر کوئی آدمی مجھ سے چھینے تو کہے کہ آپ گواہ لے کے آئیے کہ آپ نے مجھے کب۔ کوئی آدمی جب کسی کو ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو شاہد نہیں بلاتا ہے، گواہ نہیں بلاتا کہ بھائی آپ لوگ گواہ رہیے گا کہ ایک آدمی، ایک باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے، نہیں، اس کے لیے ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال مختلف دلیلیں پیش کی گئیں۔ ایک قاعدہ جو قاعدہ ید جسے کہا جاتا ہے فقہی اعتبار سے، جس کی طرف مولا کائنات نے بھی اشارہ کیا اپنے احتجاج میں، وہ یہ ہے کہ مثلا یہ فون ہے، یہ فون میرے پاس ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں چیز ہے یہ چیز اس کی ہے، مگر یہ کہ مثلا آپ اس کی رسید لا کے دکھا دیجئے کہ یہ میرا ہے، میں نے اس کو خریدا، یہ اس کی رسید، تو پھر آپ قانون یہ کہے گا ہاں، اب آپ دلیل پیش کریے کہ آپ نے اس کے کیسے قبضہ کر رکھا ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں ہے، اس کا کاغذ بھی میرے پاس ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ نہیں، یہ تو آپ کا ہی نہیں، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ ارث چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ پھر جناب فاطمہ نے ارث کا دعویٰ کیا کہ میں وارث ہوں، تو انہوں نے یہ دلیل پیش کر دی۔ بہرحال کتابوں میں تفصیل سے اس کی موجود ہے، بس میں آپ تمام ناظرین سے کہوں گا کہ اس مسئلے کے لیے جو احتجاجات ہیں، آپ اپنے محلے میں، علاقے میں جو مجالس ہوں گی، اس میں ضرور آپ علماء سے گزارش کریے کہ وہ ان واقعات کو تفصیل سے آپ کے لیے بیان کریں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی یہ واضح ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں حسن بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ نماز شب میں کوئی مولانا کہتا ہے کہ پہلے مرحومین کا نام لے لو، بعد میں استغفار پڑھو، کوئی کہتا ہے پہلے استغفار پڑھو بعد میں مرحومین کا نام لو، یہ صحیح کہ مطلب صحیح کیا ہے اس کا؟ یہ تھوڑا جواب بتا دیجیے گا۔ اور ایک بات اور، یہ ایک سوال اور ہے کہ غسل جمعہ کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، اس کے بارے میں بتا دیے گا۔ خدا حافظ۔ نماز وتر میں جو ہم استغفار پڑھتے ہیں یا 40 مومنین زندہ مردہ کا نام لیتے ہیں، اس میں پہلے استغفار پڑھنا چاہیے یا پہلے نام لینا چاہیے؟ پہلے استغفار پڑھ کے پھر نام لیں، تاکہ جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ ان کو اس استغفار میں شامل کیا جائے۔ لیکن ترتیب یہاں پہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ پہلے کریں گے اور وہ بعد میں کریں گے، یا وہ بعد میں کریں گے یہ پہلے کریں گے۔ دونوں ہی اعتبار سے نماز بالکل صحیح ہے، کوئی پریشانی اس نماز میں نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو برادر عزیز کا تھا کہ غسل جمعہ یا مستحب غسل کے بعد وضو سے متعلق، بھائی نے کہا کہ غسل جمعہ کے بعد قطعاً
وضو کی ضرورت نہیں ہے آغائے سیستانی کے مقلد کے لیے. جی اس کی وضاحت ضروری ہے. آغائے سیستانی کی توضیح المسائل میں ایک طویل فہرست بیان ہے، تقریباً 24 سے اور یا 27 غسل کا ذکر کیا گیا ہے جو مستحب ہیں اور بدل از وضو بھی ہیں. یعنی اگر آپ نے اس غسل کو انجام دے دیا ہے تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عیدین کا غسل ہے، جمعہ کا غسل ہے اور دیگر غسل کا ذکر وہاں پر تفصیل سے کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی آغائے خامنائی کا مقلد ہے یا آغائے خمینی کا مقلد ہے تو ان کے یہاں مستحب غسل، ایون عید کا غسل، جمعے کا غسل، یہ سب بھی بدل از وضو نہیں ہے. جتنے بھی مقلدین ہیں آغائے خامنائی کے، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ جمعے کے غسل کے بعد وضو ضرور کریں. ورنہ اگر وضو نہیں کرتے ہیں اس خیال میں کہ میرا وضو غسل جمعہ میں نے کر لیا ہے اور اس کے بعد اب نماز ادا کر سکتا ہوں، گویا ان کی نماز بنا وضو کے ہے، وہ ساری کی ساری نماز باطل ہے. صرف آغا خوئی اور آغا سیستانی، جی آغا سیستانی نے بھی مشخص کیا جی. ان کے مقلدین جو ہے وہ کم از کم اتنا زحمت ضرور کریں کہ جہاں پہ اتنے سارے سافٹ ویئرز ہے ایک آغا سیستانی کی جو ہے توضیح مسائل بھی رکھیں. انگلش میں بھی موجود ہے، اپلیکیشن موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم آغا، میں عرفان حیدر گجرات سے ہوں. میرا سوال ہے کہ ہمیں یہ جادو ٹونا نظر پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر ہم نماز میں بولتے جیسے کہ مغرب کی نماز، کہ میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں 3 رکعت، واجب قربتاً اللہ ہے یا اللہ ہے، اس میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے گا. جہاں تک پہلا سوال ہے، نظر تو بہرحال ہے نظر، لیکن جادو ٹونا، حاضری، مرگی، یہ سب جو ہے اگر قرآن کے آخر کے آیت میں دیکھا جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان عورتوں سے مجھے محفوظ رکھ جو گنڈوں کے اوپر پھونکتی ہیں. تو یعنی یہ چیزیں بہرحال حقیقت رکھتی ہے. لیکن جس پیمانے پہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں رائج ہیں کہ ہر چیز میں وہ جادو ڈھونڈتی ہیں، ٹونا ڈھونڈا رہے، انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونک دیا، انہوں نے پانی بہا دیا، انہوں نے مٹھائی کھلا دیا، اس حد تک بہرحال پایا نہیں جاتا ہے. نظر بد ضرور لگتی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ موزتین پڑھتے ہیں. جی موزتین پڑھنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس پیرائے پہ نہیں ہمارے پایا جاتا ہے. جو ہم نماز میں نیت کرتے ہیں یا اور دیگر عبادات میں، تو قربتاً اللہ ہے یا قربتاً اللہ ہے؟ جی بھائی نے 2 بات کی طرف اشارہ کیا، ایک کہا کہ اللہ، ایک کہا اللہ، اور یہ جو تیسری قسم ہوتی ہے جس کو آپ نے بیان کیا اللہ. اس میں اللہ جو ہے یہ اردو ورژن ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے عربی تو یہ کہا جاتا ہے کہ الف زیر اے، بے زیر بے، تے زیر تے، جبکہ اصل یہ ہے کہ الف زیر ای، بے زیر بی، تا زیر تی. تو چونکہ ہم لوگ اردو میں اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں اس لیے اللہ بولتے ہیں، اصل جو ہے وہ اللہ ہے جو بھائی نے استعمال کیا. اور تیسری مصیبت وہ ہے جو آپ نے بیان کی کہ وہ کہتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی ہر چیز سے ہم قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں سوائے اللہ. تو یہ بالکل بھی باطل ہے، بالکل سرے سے ہی باطل ہے. اللہ اور اللہ میں بہرحال کوئی گنجائش پائی جاتی ہے کہ دونوں صحیح ہو. بہت شکریہ. اللہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، مین چینل پوری ٹیم کو السلام علیکم. مولانا جاوید بھائی السلام علیکم. میں پونا سے بول رہی ہوں، نرگس. میں یہ بول رہی ہوں کہ ہم جمعہ کے دن جو مین چینل پر خطبہ آتا ہے، ہم اذان آتی ہے، اذان کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے کہ پورا خطبہ ختم ہونے کے بعد پڑھنا ہے؟ اور ہم خطبہ سننے کے بعد جس پہ بتاتے ہیں کہ ظہر کی نماز نہیں ہو رہی، عصر کی ہو رہی ہے، تو ہم ڈائریکٹ عصر کی پڑھ سکتے کہ ظہر کی بھی ہم کو پڑھنا ہے؟ کیونکہ جماعت تو نہیں ہے، ہم کو بھی ظہر کی پڑھنا پڑے گا خطبے کے بعد کہ نہیں؟ تو جواب دیجیے. سب کو السلام علیکم، خدا حافظ. جو ٹی وی پہ جمعہ کا خطبہ نشر ہوتا ہے تو وہ یا اذان نشر ہوتی ہے، وہ شرط نہیں ہے گھروں میں نماز کے اس سلسلے میں. بہن پوچھ رہی ہے کہ وہ خطبے کے بعد نماز پڑھیں یا پہلے پڑھیں، اور اگر خطبہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں عصر کی نماز ہوتی ہے تو پہلے عصر پڑھ لیں بعد میں ظہر پڑھیں. ہمارے ہاں چونکہ خواتین کی جماعت نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے یہ کنفیوژن بہت ساری خواتین کے دل میں ہے. سب سے پہلا مسئلہ میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے 3-4 حصوں میں بیان کر دوں. ایک مسئلہ یہ ہے
کہ جمعے کے دن جو ظہرین کی نماز ہوتی ہے یا نماز جمعہ ہوتی ہے، اس وقت اس آدمی کی کیا ذمہ داری ہے جو اپنے گھر میں ہے؟ جی، کیا اسے خطبہ ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں؟ اذان کا وقت ہو گیا، زوال کا وقت ہو گیا، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ جی، جو آدمی اپنے گھر پر ہے، مسجد میں نہیں ہے، اپنے گھر پر ہے، اسے اختیار ہے کہ جیسے ہی وقت اذان ہو گیا وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر انتظار کرے، جی، کچھ دیر کے بعد، مثلا 20 منٹ 25 منٹ کی بات، کیونکہ عام طور پہ جو اذان ڈیلی بیسس پہ ہندوستان میں ہوتی ہے وہ 1 بجے ہوتی ہے، جی، اور زوال کا وقت کبھی پہلے ہوتا ہے، کبھی مثلا 1 بجے سے 10 منٹ پہلے ہوتا ہے، کبھی آدھا گھنٹے پہلے ہو جاتا ہے، جی، موسم کے اعتبار سے چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو زوال کے بعد وقت وارد ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا وقفہ گزار کر کے، اپنے گھر والا جو ہے وہ تھوڑا سا وقفہ گزار کر کے نماز کو ادا کرے۔ اب جب گھر پر ہے تو ظاہر سی بات ہے نماز جمعہ نہیں پڑھے گا، تو یہ ظہر کی نماز پڑھے گا پہلے اور عصر کا پڑھے گا، جیسا کہ خواہر نے کہا کہ وہاں اب عصر کی شروع ہو گئی ہے تو اب کیا عصر کو نہیں، بنا ظہر کی نماز کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے وہ مطلب ہی نہیں ہے، بنا ظہر کی نماز پڑھے ہوئے عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایون قضا بھی اگر آپ ادا کریں گی تب بھی اس میں جو ہے ظہر کی نماز پہلے ہی پڑھنا ہے۔ اب تو کہا جائے کہ قضا ہو گئی ہے کوئی بھی پڑھ سکتے، نہیں، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ پہلے ظہر کی پڑھی جائے پھر عصر کی پڑھی جائے۔ جو آدمی مسجد میں موجود ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ خطبہ جب تک چل رہا ہے تب تک کوئی دوسری نماز، کوئی ذکر، کوئی سورہ، کوئی دعا نہ پڑھے، جی، اور وہ خطبے کو توجہ سے سنے۔ اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ جو ہے واجب تخیری ہے۔ نماز جمعہ اگر وہ واجب کی نیت سے پڑھے گا تو اس کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مستحب کی نیت سے پڑھتا ہے تو پھر اس کو نماز ظہر پڑھنی بھی پڑے گی، اس کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھے گا۔ جو خواتین گھر میں ہیں، جی، جو نماز میں شرکت نہیں کری، اب مثلا گھر جو ہے مسجد کے بغل میں، جی، وہاں پر خطبے کی آواز آ رہی ہے، جی، تو اس کا حکم وہی ہوگا جو میں نے شروع میں عرض کیا۔ ٹھیک ہے آپ کو خطبے کی آواز آ رہی ہے، یا جیسے ٹی وی آن کر لیا، خطبے کی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ جماعت میں شریک نہیں ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ بر وقت پڑھ لیں یا آپ تھوڑا سا رک کر کے خطبے کو ختم ہونے کے بعد پڑھیں، کیونکہ آپ سے خطبے سے آٹومیٹکلی کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں دلی سے حیدر بول رہا ہوں۔ کیا کوئی آپ اپنی پراپرٹی میں سے، وراثتاً پراپرٹی میں سے اپنے بیٹے کو ناحق کر سکتا ہے؟ باپ وراثتاً پراپرٹی میں سے دادا سے ملی، اپنے باپ سے ملی ہے، اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ناحق اس کو نکال سکتا ہے؟ باپ کو اختیار ہے کہ اپنی حیات میں اپنے بچوں کو جو چاہے وہ دے سکتا ہے، ایک بچے کو سب دے دے، دوسرے بچے کو کچھ نہ دے، جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مال ہے، جی، میں اپنی اولادوں کو کچھ نہ دوں، جی، میں اپنے بھائی کو دے دوں یا اپنے کسی دوست کو دے دوں، جاوید زیدی کو دے دوں، آپ کو دے دیں، آپ مجھے دے دیں، جی، تو آپ اپنی حیات میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے باپ اپنی حیات میں کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتا ہے۔ اگر باپ مر گیا اب اور اس نے اپنی حیات میں کسی کو معین نہیں کیا تھا کہ یہ تمہارا ہو گیا، نام پہ نہیں کیا تھا، تو جو کچھ بھی ارث بچتا ہے وہ سب ورثہ میں برابر سے تقسیم ہوگا، بیٹوں کو 2 حصہ، بیٹیوں کو 1 حصہ۔ ایون اگر باپ نے اپنی حیات میں بیٹے کو آخ بھی کر دیا تو بھی اس کو جو ہے وہ حق ملے گا، صرف ایک کنڈیشن پر وہ بیٹا جو ہے باپ کے ارث سے محروم ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کیا ہو، صرف یہی وہ کنڈیشن ہے جہاں پر بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ارث سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ مولانا صاحب اور عرفان صاحب کو میرا سلام عرض، میں سنبل سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، جبکہ صدقہ وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں ہم، اس لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں اس سے قبل کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، برادر عرفان عباس سلمہ کا تہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ میری غیر حاضری میں مجھ سے بہتر طور سے انہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ بہن کا سوال ہے کہ گھر میں بیماری رہتی ہے اور صدقہ وغیرہ سب کچھ کرتی ہے، نماز روزہ، اس کے لیے کوئی بتا دیجیے۔ دیکھیے، جو
چیزیں میں اب ذکر کرتا وہ پہلے سے وہ کرتی ہیں جی. اب ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں، آپ دعا بھی کر رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صدقہ اپنا جواب کیوں نہیں دے رہا، جی. اس سے رزلٹ کیوں نہیں آ رہا. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی طرف زیادہ بڑھیں، اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں، صدقہ دینا، دعا کرنا اپنی جگہ پر، لیکن آپ اس چیز کی طرف بھی ذرا سا دیکھیں اپنے آس پاس میں، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہے، کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کے صدقات کام نہ کر رہے ہوں. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کوئی آپ کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کی پریشانی کو، اگر آپ اس کا سبب بن رہی ہیں تو دعا کریں یا اس پریشانی کو اس کے آسان کریں، تاکہ اللہ جو ہے وہ آپ کی مشکل کو آسان کرے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے، دیکھتے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب، ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ ہماری وائف کا بھی انتقال ہو گیا ہے، مگر میں نے ان کا مہر نہیں دیا، اور یہ مطلب ادھر بیماری یہ کرونا والی میں ان کی انتقال ہو گیا، اس کی مجھے امید نہیں تھی. اب یہ بتائیں کہ ان کا مہر میں کیسے دوں؟ والسلام، خدا حافظ. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کی زوجہ کا کووڈ-19 میں انتقال ہوا ہے، جی جی. اور یہ مہر ادا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے ادا کریں؟ دیکھیے، اصل جو صاحب معاملہ تھا وہ ان کی زوجہ تھیں کہ جو جن کا وہ حق تھا جی. کہ ان کو وہ ملتا. ان کے انتقال کے بعد ورثہ جو ہیں، یعنی ان کے جو فرزندان بیٹے ہیں، جو کہ ان کے بھی بیٹے ہیں، ورثہ اگر مطالبہ کرتے ہیں مہر کا، تو ان کے پر واجب ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے جو ورثہ ہیں ان کو وہ مہر کی جو رقم ہے وہ ادا کر دیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جناب، شکریہ میرے سوال کا جواب دینے کے لیے. جناب، ماں نے نہیں پڑھی نماز تو میں ابھی پڑھ رہی ہوں، صرف فرض، اللہ کا شکر ہے، مگر میں کتنے سال پڑھوں یا کب تک؟ گو کے بڑے بیٹے پہ باپ کی نماز جو ہے وہ، لیکن یہ ماں کے انتقال کے بعد اپنی ماں کی قضا نمازیں پڑھ رہی ہیں، جی. تو کتنی پڑھیں اور کب تک؟ اگر بہن کو لگتا ہے کہ والدہ کی نمازیں قضا تھیں، ایک مقدار، کوئی بھی مقدار جو ان کو لگتا ہے، مثلا 5 سال کی نماز قضا تھی، تو اگر 5 سال کے بعد وہ لگتا ہے کہ نہیں 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، تو جب اگر آپ نے 5 سال کی نماز قضا ادا کر دی ہے تو گویا آپ نے وہ آپ کی والدہ کی جتنی بھی نمازیں قضا تھی وہ سب ادا ہو گئی ہیں. جو آپ کے پاس، جو آپ گیس کر سکتی ہیں کہ 2 سال 4 سال 5 سال، وہ ایک بڑا فگر، جو سب سے بڑا فگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں ہوگی، جی. وہ فگر اگر آپ نے ادا کر دیا ہے تو گویا آپ نے اپنے مرحوم کی تمام نماز کو ادا کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم عباس بھائی اور مولانا صاحب، امید ہے کہ انشاءاللہ جاوید بھائی کی طبیعت صحیح ہوگی. ان کی طبیعت میں بہت دل لگا ہوا ہے، اللہ نے چاہا ان کو جلد سے جلد وہ صحیح ہوں اور جلد سے جلد وہ مسائل زندگی میں آئیں. جی مولانا صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کسی نے بتایا ہے، ایکچولی میں کبھی گیا نہیں ہوں، تو کسی نے یہ بتایا کہ مسجد نبوی میں مولا علی اور 12 اماموں کے نام نقش ہیں وہاں پہ. تو آپ اس کی ذرا وضاحت کر سکتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری، امام مہدی تک کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی دوسری بھی وضاحت یہ کر دی گا کہ یہ جو نام لکھے گئے تھے یہ کیا رسول کریم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، اس کے بعد لکھے گئے تھے؟ اس سوال کی اگر آپ وضاحت کر سکتے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. برادر محمد، آپ کی دعاؤں سے تمام مومن مومنات اور خصوصاً ہمارے علماء کرام کی دعاؤں سے میں صحت یاب ہوں، اللہ کا شکر اور احسان ہے. اسی کے ساتھ میں یہ جو ویڈیو بھی اکثر آتی ہے کہ مسجد نبوی میں 12 ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نقش ہیں، یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسرے یہ کہ کیا سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہیں یا بعد میں؟ یہ بات بالکل صحیح ہے. جو صحن اکثر جو تصویر پرانی تصویروں میں دکھائی دیتا تھا، اور جس میں اب اندر کی طرف جو صحن ہے جس میں چھتری لگی ہوئی ہے، جی، اس میں دیوار پر مختلف جو پلرز بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر صحابیوں کے نام جہاں لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر ائمہ طاہرین کے 14 معصومین کے نام بظاہر جناب فاطمہ کے نام کے علاوہ جتنے بھی مرد افراد تھے، اس میں اہل بیت کے تمام ائمہ کے 12 ائمہ کے نام اس میں وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. جی. اب یہ سوال ہے کہ یہ کب لکھے گئے ہیں؟ یہ بہت
पुराना नहीं है, बल्कि जब मस्जिद नबवी का एक्सपेंशन हुआ, तोसी हुई शुरू में, तो शायद अब्दुल अजीज ने जब बनवाया है, तो जो एक्सपेंशन उन्होंने किया है उसमें जो है ये नाम नस्ब किए गए हैं, वो सहाबी के उन्वान से और अहले बैत के घराने के अफराद के उन्वान से वहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं। और भी दीगर जैसे इब्न अब्बास का नाम है और दीगर जो सहाबी हैं उनके भी नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।